کی ماؤں سے یہ کہنا چاہوں گا، اے خواتین اسلام، اگر آج تمہارا بیٹا گھر سے تمہارے پیر چھو کر کے نکلتا ہے، یہ صدقہ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے کہ تمہیں جو مقام ملا ہے وہ رسول کے صدقے میں ملا ہے، رسول رحمت کے صدقے میں ملا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملا ہے۔ ورنہ آج دیگر قوموں کی زندگی کا جائزہ لے لو، اور ان لوگوں کا جائزہ لو جہاں پر رسول اعظم کے ارشادات نہیں پہنچے، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، اپنی ماں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، اور ذرا پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک دیکھو۔ اللہ اکبر، ایک ضعیفہ خاتون آ رہی ہیں، رسول اعظم صحابہ کے ساتھ جلوہ فرما ہیں، آقا کی نظر پڑی، حضور اٹھے اور وہ عورت جیسے ہی قریب آئی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھا دی۔ اللہ اکبر، ان کے سامنے دو زانو بیٹھ گئے اور اپنے دونوں گھٹنوں کو ان گھٹنوں کے اس خاتون کے گھٹنوں کے قریب کر دیا۔ صحابہ حیرت و استعجاب کے عالم کے اندر ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کون ضعیفہ خاتون ہے جس کے لیے رسول رحمت کھڑے ہو گئے، اپنی چادر مبارک بچھا دی۔ اللہ اکبر، تھوڑی دیر کے بعد دونوں کی گفتگو جب ختم ہوئی اور وہ جانے لگیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دور تک چھوڑنے کے لیے گئے۔ جب سرکار واپس آئے تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ خاتون کون تھی جس کا آپ نے اس طریقے سے ادب بجا لائے؟ تو میرے آقا نے فرمایا، یہ میری ماں دائی حلیمہ تھی جس کا میں نے یہ احترام کیا ہے۔ آپ ذرا سوچو، جب دودھ پلانے والی دائی حلیمہ کا مصطفیٰ پیارے اتنا احترام اور ادب کرتے ہیں، اگر آمنہ خود تشریف فرما ہوتی تو سرکار کتنا احترام کرتے۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ ماؤں کو ماں کا درجہ اور ماں کی حیثیت سے عزت اگر کسی نے دلائی ہے تو وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائی ہے۔ آج اگر معاشرے کے اندر ماؤں کے قدم کو چوما جاتا ہے اور ماؤں کی دعائیں خوش نصیب بچے لیتے ہیں تو اس کی وجہ، سب سے بڑی وجہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ماں کا۔ پھر عرض کرتے ہیں سرکار اس کے بعد کس کا؟ حضور نے فرمایا ماں کا۔ پھر عرض کرتے ہیں اس کے بعد کس کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کا۔ پھر چوتھی بار پوچھتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے باپ کا۔ ماں کے مقام کو 3 گنا زیادہ بیان کر دیا گیا، 3 گنا زیادہ ان کے بارے میں بتایا گیا۔ اے رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک حقیقی بات، حقیقت آپ کے سامنے آشکار کر دوں اور آپ اس کو سوسائٹی میں محسوس کر سکیں گے، دیکھ سکیں گے۔ اللہ اکبر، اگر کوئی عورت کا انتقال ہو جائے، یعنی ماں کا انتقال ہو جائے، تو باپ بچوں پر بوجھ بنتا دکھائی دیتا ہے، الا ماشاء اللہ لوگ اپنے باپ کو جلدی سے سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ بوڑھے باپ کو کون سنبھالے گا، گھر میں بیوی بھی ہے کون دیکھ بھال کرے گا۔ ایک باپ در بدر بھٹکتا رہتا ہے، کہیں 4 دن کے لیے، کہیں 5 دن کے لیے، کہیں 2 دن کے لیے۔ لیکن خدا کی قسم، اگر باپ کا انتقال ہو جاتا ہے اور ماں اگر زندہ ہوتی ہے تو ماں کی سچویشن یہ ہوتی ہے، ہر گھر اور ہر آنگن ماں کے لیے کھلا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بیٹیاں بھی سنبھالنے کو تیار، بیٹے بھی سنبھالنے کو تیار، الا ماشاء اللہ۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے درجے کو اتنا بلند فرما دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ماں کے انتقال کے بعد باپ کی خدمت نہ کی جائے، یقیناً باپ کی خدمت بھی ضروری ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو ماں کا سنبھل جانا تو آسان ہوتا ہے، باپ کا سنبھل جانا ذرا مشکل ہوتا ہے بیوی کے بعد۔ اے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور خواتین اسلام، یہ ماں کی ممتا اور ماں کی محبت لوگوں کے دلوں میں، بچوں کے دلوں میں اتنی پیدا کیسے ہو گئی؟
تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا یہ پیغمبر رحمت کی رحمت کا صدقہ ہے، یہ رسول رحمت کی تعلیم کا صدقہ ہے، یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا صدقہ ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ معاشرے کا صدقہ ہے، پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احسان کا صدقہ ہے کہ ہر ماں کو آج عزت مل رہی ہے، مرتبہ مل رہا ہے، مقام مل رہا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیویوں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا، ماں کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا، اور زمانے جاہلیت کے اندر کچلی جانے والی ماؤں کو بتا دیا سنو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ محمد اس فرش گیتی پر جلوہ گر ہو چکے ہیں جو ہر کچلے ہوئے لوگوں کو عزت عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا دیکھو آج کی خواتین کو بے نقاب کیا جا رہا ہے، بے پردہ کیا جا رہا ہے، آوارگی کی دہلیز پر لے جایا جا رہا ہے، ملازمت کی طرف لے جایا جا رہا ہے، مال کمانے کی طرف لے جایا جا رہا ہے، تعیشات کی طرف لے جایا جا رہا ہے، فیشن پرستی کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور آج کی خواتین اسے یہ سمجھتی ہیں کہ یہی تو اصل زندگی ہے۔ لیکن سن لو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، اگر پھر تم دور جاہلیت کی طرف بڑھیں اور پھر تم نے اس زمانے کے طریقے کو اختیار کیا اور اس زمانے کے اصول کو اپنانے کی کوشش کی جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا تھا، تو حیثیت صرف اتنی ہو جائے گی تم بازار کی زینت بن جاؤ گی، استعمال کی چیز بن جاؤ گی، لیکن عزت نہیں مل سکتی، وقار نہیں مل سکتا، مرتبہ نہیں مل سکتا۔ لیکن اگر تم وقار اور مرتبہ اور عزت چاہتے ہو تو ضرورت اس امر کی ہے کہ جس رسول نے تمہارے مقام و مرتبے کو بلند کیا ہے اس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کو مانو۔ آپ دیکھیں نا تاریخ بتاتی ہے کہ جن عورتوں کے دلوں کے اندر یہ چیز موجود تھی کہ ہمیں آج اگر عزت ملی ہے تو سرکار کے صدقے میں ملی ہے، اگر مقام ملا ہے تو رسول رحمت کے صدقے میں ملا ہے، اگر مرتبہ ملا ہے تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملا ہے، تو ان عورتوں کی سچویشن یہ تھی کہ وہ ہر ایک سے زیادہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی